بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں میرے سارے بہن بھائی جہاں کہیں پر بھی ہیں، اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے، آپ سب کی جائز حاجات اللہ پاک اپنے فضل سے قبول فرمائے۔ تعریف اس رب کریم کے لیے جو بڑا ہی مہربان، نہایت رحم والا ہے، جو ہم سب کا پالنے والا ہے اور ہم سب کو بہترین رزق سے نوازتا ہے۔ پیارے دوستوں، اللہ کے نام سے اس ویڈیو کو شروع کرتا ہوں اور اللہ پاک سے میں دعا گو ہوں کہ اللہ مجھے صحیح بتانے اور آپ سب کو صحیح سمجھنے، اور جو یہ وظیفہ کرے اللہ اس کے معاملات میں آسانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستوں، سورہ اخلاص کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہوں گے، جو ہر شخص نماز کے دوران سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے، ویسے بھی آج کل بچوں کو سورہ اخلاص زبانی یاد ہوتی ہے اور وہ پڑھتے رہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آج اس ویڈیو میں آپ کے سامنے سورہ اخلاص کا ایک بہت ہی بڑا، بہت ہی زبردست اور بہت ہی طاقتور عمل آپ لوگوں کے حوالے کروں گا، اور انشاءاللہ آپ کو اس عمل کے بارے میں مکمل سے تفصیل سے آگاہی دے دوں گا کہ جو بھی انسان اپنے محبوب کے لیے یا اپنی محبوبہ کے لیے بہت زیادہ پریشان ہے کہ اس کے محبوب یا محبوبہ نے اس کی زندگی کو مشکل بنا دیا ہے، یعنی وہ کبھی رابطہ کرتا ہے تو کبھی رابطہ نہیں کرتا، کبھی آپ کا نمبر بلاک کر کے رکھا ہوا ہے تو کبھی ان بلاک کر دیتا ہے، کبھی آپ سے ناراض ہو جاتا ہے تو کبھی آپ کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے، کبھی آپ سے بالکل ہی علیحدگی کر دیتا ہے۔ اس طرح کے حالات محبت میں ہوتے رہتے ہیں، اور زیادہ تر لوگ اسی بات کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ بہرحال ہر شخص اپنے محبوب یا محبوبہ کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہے۔ ہر انسان کا معاملہ جدا ہے، ہر انسان کی پریشانی جدا ہے، سب کے اپنے اپنے معاملات ہیں۔ اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائے۔ بہرحال آج کی اس ویڈیو میں سورہ اخلاص کا جو عمل آپ لوگوں کے حوالے کروں گا، اس کے بارے میں آپ کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا کہ یہ کتنا بڑا اور طاقتور عمل ہے۔ میں نہیں جانتا کہ آپ کا مسئلہ کیا ہے، آپ کی پریشانی کیا ہے، آپ کے اور آپ کے محبوب کے درمیان کیا معاملات، کیا اختلافات ہوئے ہیں، یا کون سی ایسی لڑائی ہوئی ہے جس طرح آپ اس حال کو پہنچے ہیں۔ بس آپ نے سورہ اخلاص کا یہ عمل اسی طریقے سے کرنا ہے جس طریقے سے آپ لوگوں کے حوالے کر رہا ہوں، آپ لوگوں سے میں شیئر کر رہا ہوں۔ باقی معاملات آپ اللہ پہ چھوڑ دیں، توکل کر کے بیٹھ جائیں، صرف زندگی میں ایک بار اس عمل کو اس طریقے سے کر کے دیکھیں۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں، 100% گارنٹی کے ساتھ یہ کہتا ہوں، سورہ اخلاص کی مدد سے محبوب آپ کا ہو جائے گا۔ محبت کو حاصل کرنے کا سچا اور کامیاب یہ وظیفہ ہے جو آپ لوگوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ چاہے ایک دن پرانی ناراضگی ہو یا سالوں پرانی ناراضگی ہو، رابطہ نہیں ہے تو رابطہ ہو جائے گا، علیحدگی ہے تو صلح ہو جائے گی، لڑائی جھگڑا ہے تو ختم ہو جائے گا۔ جو بھی اندرونی معاملات ہیں، اگر کسی شخص نے یعنی حسد کے طور پر بہکاوا کر کے آپ کے محبوب کو یا محبوبہ کو مختلف باتیں بتا کر آپ کا اور اس کے ساتھ لڑائی کروا دی ہے، اور اس کو آپ سے بالکل ہی علیحدہ کر دیا ہے، یا اس کے علاوہ جادو ٹونے کے ذریعے اس کو آپ سے چھین لیا ہے، جو بھی معاملات ہوگا اللہ بہتر جانتا ہے۔ سورہ اخلاص کی اس مدد سے اللہ پاک نے اس عمل میں اتنی زیادہ تاثیر اور اتنی زیادہ طاقت رکھتی ہے جو میں آپ کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ آپ یہاں پر تھوڑا ٹائم نکال کر یہاں بیٹھ کر یہ عمل کریں، اور آگے کے معاملات اللہ پہ چھوڑ دیں۔ آپ خود ہی دیکھیں گے کہ وہ انسان جو آپ سے بات نہیں کرتا، جو آپ کی شکل دیکھنے کو تیار نہیں ہے، جو آپ سے حد سے زیادہ نفرت کرتا ہے، جو آپ کو چھوڑ کر چلا گیا ہے، جو سالوں سے آپ سے بات نہیں کر رہا، آپ کا نمبر اس نے بلاک کر کے رکھا ہوا ہے، ساری چیزیں اللہ پاک اس کے دل سے نکال دیں گے۔ لڑائی جھگڑا، نفرت، جو بھی معاملات ہوں گے اللہ پاک اس کے دل سے نکال دیں گے، اور وہ دوڑتا ہوا آپ کے پاس آئے گا اور آپ سے بات کرنے پر مجبور ہوگا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس عمل کی بدولت اللہ اس کے دل میں ایسی بے چینی ڈال دیں گے کہ وہ آپ کے بغیر ایک پل بھی نہیں رہ سکے گا، وہ رابطہ ضرور کرے گا، کسی نہ کسی طریقے سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش ضرور کرے گا، ملاقات کرنے کی کوشش ضرور کرے گا۔ الحمدللہ میں اس وظیفے کو لے کر بہت زیادہ پر امید ہوں، کیونکہ یہ وظیفہ ہے ہی ایسا، اس میں اللہ پاک نے جتنی تاثیر رکھی ہے، جتنا بھی میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں وہ کم ہے۔ یہاں بس تھوڑا وقت نکال کر آپ یہ عمل کریں، انشاءاللہ آپ کا مسئلہ ضرور حل ہوگا۔
دوستوں عمل بتانے سے پہلے چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں، اگر آپ چینل پر نئے ہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، گھنٹی کے آل والے بٹن کو لازمی دبایا کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ لوگوں تک سب سے پہلے پہنچے۔ اللہ پاک آپ سب کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ اور اس کے علاوہ ہر ویڈیو میں یہ کہتا ہوں کہ اجازت کے لیے کمنٹ میں ماشاءاللہ لکھیں، کیونکہ اجازت میں برکت پوشیدہ ہوتی ہے۔ جو وظیفہ آپ اجازت کے ساتھ کرتے ہیں تو الحمدللہ اس وظیفے میں تاثیر زیادہ ہوتی ہے اور وہاں آپ کے کام بنتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہاں بھی یہ عرض کر رہا ہوں، تو اجازت کے لیے کمنٹ میں 3 بار ماشاءاللہ ضرور لکھیں۔ انشاءاللہ اس کے بعد یہ جب آپ وظیفہ کریں گے تو 100% گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں آپ کو یہاں فائدہ ضرور پہنچے گا، اور آپ کا وہ روٹھا ہوا انسان جو آپ سے بگڑا ہوا ہے آپ سے رابطہ ضرور کرے گا۔ دوستوں سورہ اخلاص کا وہ بابرکت عمل بتانے لگا ہوں، اس عمل کو اچھے طریقے سے آپ سمجھیں اور اسی طریقے سے کریں۔ مرد حضرات بھی اچھے طریقے سے کریں، خواتین حضرات اگر کرنا چاہتی ہیں تو وہ بھی اچھے طریقے سے کریں اور اسی طریقے سے کریں، بالکل غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس وظیفے کو جتنا آپ بنا کر آہستہ آہستہ ٹھہر کر صحیح طریقے سے کریں گے اتنا ہی زیادہ اچھا رزلٹ آپ کے سامنے آئے گا اور آپ کا کام جلدی بنے گا۔ دوستوں پاک صاف ہو کر باوضو ہو کر اچھے طریقے سے بیٹھیں۔ 3 وقت بتا رہا ہوں، تینوں میں سے کسی ایک وقت بیٹھ کر آپ نے یہ عمل کرنا ہے، یا ظہر کی نماز کے بعد کریں، یا مغرب کی نماز کے بعد کریں، یا عشاء کی نماز کے بعد کریں، یا پھر آپ تہجد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ لہٰذا ان تینوں وقتوں کے علاوہ کسی اور وقت بالکل نہ پڑھیں۔ ان تینوں وقتوں میں سے کسی ایک وقت بیٹھ کر باوضو ہو کر آپ نے سورہ اخلاص کو کم از کم 313 مرتبہ پڑھنا ہے، لیکن زبانی نہیں پڑھنا۔ آپ نے قرآن شریف کو اپنے پاس رکھنا ہے، قرآن شریف کھول کر سورہ اخلاص آپ نے اس صفحے پر جا کر وہاں انگلی رکھ کر، شہادت کی انگلی رکھ کر اس آیت پر جیسے ہی آپ پڑھتے جائیں گے اور وہاں آپ سورہ اخلاص کو دیکھ کر سورہ اخلاص کو آپ پڑھیں گے۔ اگرچہ آپ کو زبانی یاد ہے لیکن آپ زبانی نہ پڑھیں، بہتر یہ ہے کہ سورہ اخلاص کو بذات خود قرآن شریف میں دیکھ کر آپ پڑھیں۔ سورہ اخلاص کی تلاوت سے پہلے اول آخر 11 مرتبہ کوئی سا بھی درود شریف پڑھ لیا کریں، بہتر ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی آپ نے کرنا ہے، اس انسان جس کے لیے بھی آپ کر رہے ہیں، آپ کا دوست ہے، آپ کا محبوب ہے، آپ کا بھائی ہے، آپ کا شوہر ہے، کوئی بھی ہے، اس کا نام آپ نے کسی سفید کاغذ میں کسی پرچی پہ نام لکھ دیں۔ اگر والدہ کا نام پتہ ہو تو وہ بھی برابر میں لکھ دیں۔ اس پرچی کو بھی قرآن پاک کے برابر رکھیں۔ سورہ اخلاص پڑھ کر، ایک بار سورہ اخلاص پڑھ کر اس پرچی پر آپ ضرور توجہ ڈالیں، اس کے بعد دوسرے مرتبہ پڑھ کر اس پرچی پر دیکھتے رہیں۔ توجہ سے مراد یہ نہیں کہ آپ نے اچھے طریقے سے توجہ مانی، صرف آپ نے ان ناموں کو دیکھنا ہے۔ ایک سورہ اخلاص پڑھ کر آپ نے اس نام کو دیکھنا ہے، دوسری مرتبہ پڑھ کر اس کو دیکھنا ہے۔ آپ نے اس طریقے سے 313 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے۔ وظیفہ تھوڑا لمبا ہو سکتا ہے، ٹائم آپ کا تھوڑا زیادہ لگ سکتا ہے، لیکن اس کا فائدہ بہت بڑا ہے۔ اس سے آپ کو بہت ہی بڑا آپ کو فائدہ ہونے والا ہے اگر آپ نے اسی طریقے سے یہ وظیفہ کیا۔ اور یہ ایک ہی نشست کا وظیفہ ہے، دوبارہ آپ نے نہیں کرنا، ایک ہی دفعہ یہ عمل کرنا ہوگا۔ بار بار کرنے سے محبوب جنونی حالت میں بھی جا سکتے ہیں، کیونکہ اس کی تاثیر بہت زیادہ ہے اور یہ کامیاب اور پاورفل وظیفہ ہے۔ تو دوستوں جیسے ہی سورہ اخلاص کا یہ عمل آپ پڑھ چکیں تو اس پرچی کو اسی صفحے میں، قرآن پاک کے اس صفحے کے بیچ میں رکھ کر آپ نے قرآن شریف کو بند کر کے سینے سے لگا کر آپ نے اچھے طریقے سے 2 سے 5-10 منٹ تک آپ نے اللہ پاک سے دعا کرنی ہے، اپنی حاجت کے لیے، اپنی پریشانی کے لیے، اور خصوصاً اس انسان کے لیے جس کے لیے بھی آپ نے یہ عمل کیا ہوگا۔ دعا کرنے کے بعد بے شک آپ قرآن شریف کو اس جگہ پر رکھ دیں۔ اس کے بعد آپ انتظار کریں جب تک وہ آپ کا محبوب آپ سے رابطہ نہیں کرتا۔ آپ نے اس پرچی کو وہاں سے نہیں نکالنا، وہ اسی جگہ پڑی رہے گی۔ انشاءاللہ اسی دن ہی وہ آپ سے رابطہ کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ شدید قسم کی محبت اللہ اس کے دل میں ڈال دے گا آپ کے لیے، اور وہ کبھی نہ ختم ہونے والی محبت ہوگی۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے، آمین۔